اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے اس ویڈیو لیکچر کا عنوان ہے الدرس الاول جیم سورۃ الانفال. یہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے میں یہ لیکچر سننے کا اور سمجھنے کا طریقہ بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو لیکچر سننے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو. ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیکچر کے زیادہ لینتھی ہونے کی وجہ سے عربی آیات کریمہ اور لفظی جو ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کی آپ کے سامنے یہ ویڈیو دکھائی جائے گی. اگر آپ نے کسی بھی آیت کا کسی بھی لفظ کا لفظی ترجمہ دیکھنا ہو تو اس کو غور سے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو سٹاپ کر کے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. پہلی آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ سے روح گردانی یعنی چہرہ پھیرنے سے منع فرمایا ہے جب وہ اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن رہے ہوں. سب سے پہلے آیت کریمہ دیکھیں، پھر اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ دیکھیے، اس کے بعد آپ آ جائیں اس کے بامحاورہ ترجمے کی طرف. اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، اس سے روح گردانی نہ کرو. روح گردانی کا مطلب ہوتا ہے چہرے کو پھیلنا، اور تم سنتے ہو. دوسری آیت کریمہ کو غور سے دیکھیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو آگاہ فرما رہے ہیں، مومنوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تم منافقین کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا. حقیقت میں سنتا وہی ہے جو اس پہ عمل کرتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے. منافقین کی عادت تھی جب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے تو کہتے ہم نے سن لیا، لیکن جب آپ سے دور جاتے اس کے اوپر عمل تک بھی نہ کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی چیز سے منع فرمایا ہے. پہلے آیت کریمہ کو دیکھیں، پھر آیت کریمہ کے لفظی ترجمے کو دیکھیں، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے، کیونکہ حقیقت میں وہی سنتا ہے جو اس پر عمل کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، جس طرح آپ میرے سامنے موجود ہیں، آپ لیسن سن رہے ہیں. سن کر جو بچہ اچھے طریقے سے لرن نہیں کرتا، یاد نہیں کرتا، تو اس کا سننا نہ سننا ایک برابر ہے. اس لیے جب بھی کوئی اچھی بات سنیں اس پر عمل ضرور کیا کریں. آگے آیت کریمہ 3 نمبر آیت کریمہ، اس کو دیکھیں اور اس آیت کریمہ کے لفظی ترجمے کو دیکھیں. اس کے بعد اسی آیت کریمہ کے با محاورہ ترجمے کی طرف دیکھیں. کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، جو کچھ نہیں سمجھتے. اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کو بنایا، مخلوقات کو بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کو کوئی رتبہ اور شان عطا فرمائی ہے، اور سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق انسان کو بنایا اور اسے اشرف المخلوقات کا لقب عطا فرمایا. یہاں پہ ہمارے پیارے پروردگار آپ نے یہ فرمایا کہ تمام جانداروں سے، ٹھیک ہے، جن کے اندر جان ہے، ان میں سے یا انسانوں میں سے تمام بدتر وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کان بھی دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زبان بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، لیکن ان کے بعد ان کے کان حق بات سننے سے بہرے ہیں اور زبان حق بات کہنے سے گونگی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے بندے یہ بدترین جاندار ہیں، بدترین جانور ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے بارے میں فرمایا. پہلے آیت کریمہ کو دیکھیں، پھر اس آیت کریمہ کے لفظی ترجمے کو دیکھیں، پھر آیت کریمہ کے با محاورہ ترجمے کی طرف دیکھیں. انہی کے بارے میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدترین یا بدتر جاندار کہا. اگر خدا ان میں نیکی کا
مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت و سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ یہاں تک ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب اگلی آیت کریمہ دیکھیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر ہمیشہ آنے کا اور آپ کے حکم قبول کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے، اور ساتھ ہی اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ تو میں اس کی وضاحت آگے کرتا ہوں۔ پہلے آیت کریمہ کا یہ لفظی ترجمہ دیکھیے۔ مومنو، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جب رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار یا بلاوے پر فوراً آنے کا کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بلاتے ہیں وہ ایسے کام کی طرف بلاتے ہیں جو زندگی جاوداں بخشتا ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی بخشتا ہے۔ اور آگے ڈیئر اسٹوڈنٹس جو آیت کریمہ ہے، اور جان رکھو، وَعْلَمُوا کا مطلب ہوتا ہے جان رکھو، خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے سامنے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ جان رکھو، خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے، جب بندہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل اور اس کے درمیان حائل ہونے سے مراد ایسی اس کے اندر پاور، قوت اور طاقت پیدا فرما دیتا ہے کہ بندہ آٹومیٹکلی برائی سے بچ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، یعنی جب بندہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایسی قوت اور طاقت پیدا فرما دیتا ہے کہ جب بھی وہ برائی کی طرف جانے لگتا ہے یا برے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ اس کام کی طرف نہ جا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے جو آیت کریمہ ہے اس کو غور سے دیکھیں، پھر اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ آپ یہ ملاحظہ کریں۔ اس فتنے سے ڈرو، اس فتنے سے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو بھی ڈرا رہے ہیں کہ جب زمین پر گناہ کرنے والے لوگ بہت ہو جائیں، کوئی منع کرنے والا نہ ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، بلکہ خاموشی سے دیکھنے والا ہو، تو پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو گنہگار تو ویسے اس عذاب سے مرتے ہیں، اور اس کے ساتھ نیک لوگ بھی اس عذاب کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اسی فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ لوگوں کو برائی سے روکا کریں، لوگوں کو نیک راہ دکھایا کریں۔ اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب جو آپ یہ آیت کریمہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر نبی پاک اور آپ کے صحابہ کو وہ وقت یاد دلا رہے ہیں جب وہ مکہ میں بہت کم تھے اور ڈرتے تھے کہ لوگ انہیں مار نہ ڈالیں، لوگ انہیں اٹھا کر نہ لے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کے ساتھ تمہیں کامیابی دی، تمہیں پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ اس آیت کریمہ کے لفظی ترجمہ کے بعد آپ آ جائیں اس آیت کریمہ کے با محاورہ ترجمے کی طرف۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خان و مال لکھا ہوا ہے، بے جان و مال نہ کر دیں تم، اور
تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی، طاقت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو، تاکہ اس کا شکر کرو۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، مکہ میں کم تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، مدینے میں آئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کے ساتھ تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ آگے ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ آیت کریمہ آ رہی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیانت سے منع فرمایا ہے، اور وہ خیانت نہ اللہ کے ساتھ کرو، نہ اس کے رسول کے ساتھ کرو، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کی امانتوں میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کسی کو شریک کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے اوپر فرائض ہیں، عائد کردہ جو فرائض ہیں، اگر ہم ان کی پابندی نہیں کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ امانت میں خیانت ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم غزوہ بدر کا حوالہ دیں تو یہاں اس سے مراد وہ ضروری باتیں اور وہ راز جو ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین صحابہ کرام کو بتائے تھے کہ وہ کسی کو نہیں بتانے۔ اور اسی طرح اس امانتوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتوں میں خیانت نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کی محبت کو دل میں بٹھایا جائے۔ جب بندہ آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا تو یہ آپ کی امانتوں میں خیانت ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اگر تمہارا کوئی دوست تمہیں کوئی امانت دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، کوئی راز دیتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے تو اس کو بھی ظاہر نہ کرو، اگر ظاہر کرو گے تو یہ خیانت ہوگی۔ اب آ جائیں اس آیت کریمہ کے لفظی ترجمے کی طرف، پھر بامحاورہ ترجمے کی طرف۔ اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے جو آیت کریمہ آ رہی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تنبیہ فرمائی، جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اولاد، تمہارے مال یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ یہ اولاد اور مال یہ رحمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے۔ رحمت کیسے ہے؟ جب بندہ اس اولاد کے لیے جائز طریقے کے ساتھ روزی کماتا ہے، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے تو یہ اولاد بندے کے لیے رحمت ہے، یہ اولاد بندے کے لیے رحمت ہے۔ لیکن یہی اولاد اسی کے لیے اور اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بندہ اگر برا کام کرتا ہے، ناجائز طریقے کے ساتھ روزی کماتا ہے، رشوت لیتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، تو پھر وہی اولاد اس کے لیے باعث عذاب ہے۔ وہ اولاد اس کے لیے باعث عذاب بھی ہے، باعث آزمائش بھی ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے، یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا اجر ہے۔ آگے ڈیئر اسٹوڈنٹس آ جائیں، الکلمات والتراکیب، مشکل الفاظ کے معنی۔ شر الدواب، بدترین قسم کے جانور۔ استجیب، حکم مانو، پکار کا جواب دو۔ یحول، حائل ہوتا ہے۔ مستضعفون، مغلوب، بے زور۔ یتخطف، وہ اچک لے جائے۔ لا تخونوا، تم خیانت نہ کرو۔ التمارین، مشقی سوالات۔ سورۃ الانفال کی آیات میں شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ شر الدواب سے مراد بدترین جانور، یعنی اہل مکہ میں سے کافر اور منافق جانوروں سے بدتر ہیں، کیونکہ جانور تو عقل و فہم و فراست ہی نہیں رکھتے، جبکہ یہ لوگ فہم و فراست رکھنے کے باوجود راہ راست کا انکار کرتے ہیں، سیدھے راستے کا انکار کرتے ہیں اور جان بوجھ کر اس کا انکار کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، سورۃ الانفال کی ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس تھوڑی سی مس پرنٹنگ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے خیانت، ٹھیک ہے، سورۃ الانفال کی ان آیات میں اللہ سے خیانت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں لکھا ہوا ہے تسلیم کیا جائے، خیانت کا مطلب ہوتا ہے تسلیم نہ کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اور ان میں کمی بیشی کی جائے، یہاں پہ آگے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت سے مراد یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی عمل نہ کیا جائے۔ اپنی امانتوں میں خیانت سے مراد یہ ہے کہ جو ذمہ داری سونپی گئی ہو انہیں پورا کیا جائے، اور جو جنگی راز اور ان کے علاوہ کوئی اور راز ہیں ان کو فاش اور کھولا نہ جائے۔ آگے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آیات کریمہ ہے۔ سب سے پہلے ہم پہلی آیت کریمہ اور اس کا مفہوم اور ترجمہ پڑھتے ہیں۔ الف ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں وہ نہیں سنتے۔ اس سے مراد وہ سنتا ہے کہ جس میں جاننے اور قبول کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اس سے مراد وہ سننا ہے کہ جس میں جاننے اور قبول کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی زبان سے کہہ دینا کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ اس سننے کی کیا حیثیت ہے جب دل سے سیدھی اور صاف بات کو بھی قبول نہ کرے۔ منافقین مدینہ کا یہی دستور اور شیوہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبانی اقرار کرتے لیکن دل سے اس کا انکار کرتے۔ سچے مومن کو منافقین کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری آیت کریمہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے اور گنگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ مفہوم، اس میں انسانوں کو بدترین کہا گیا ہے جو بظاہر سننے اور بولتے ہیں لیکن حق بات نہ ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور نرمی اسے سننے کے لیے تیار ہو اور نہ ہی اسے سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو سچا دین لائے ہیں اسے دل و جان سے سمجھنے اور پھر اسے قبول کرنے کی سرے سے کوشش نہیں کرتے، بلا شبہ ایسے لوگ جانداروں سے بدتر شمار کیے جاتے ہیں۔ آیت وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان رکھو خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ مفہوم، اس آیت میں حکم ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بجا آوری میں سستی اور دیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات انسان نیکی اور بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے لیکن آدمی کے ارادہ کے درمیان رب کی رضا حائل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے دلوں کو پھیرنے والے، یعنی اللہ پاک میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ ڈال۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ جب اللہ کا عذاب ظالموں پر آن پڑتا ہے تو اس کا شکار وہ لوگ بھی ہو جاتے ہیں جو باوجود طاقت کے اس ظلم کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جس طرح ظلم کرنا ایک جرم سمجھا جاتا ہے، اسی طرح ظلم پر رہنا بھی جرم ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی عذاب آتا ہے تو حسب مرتب سارے کے سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہے آیت کریمہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ مفہوم، مال اور اولاد کی صحت اکثر اوقات انسان کے ایمان میں دخل انداز ہوتی ہے۔ اس کے سبب انسان گھاٹے کا شکار ہو کر منافقت، غداری، بددیانتی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مال اور اولاد دنیا کے اس امتحان اور آخرت میں بھی آزمائش قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات مد نظر رہے، امانت داری کی جو قیمت رب کے ہاں ہے وہ یہاں دنیا کے مال و اولاد سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کے اندر کامیابی عطا